بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو ایس اے ٹیچنگ زون۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو 9th کلاس کی کتاب نوائے اردو کا کر رہے ہیں ہم۔ نظم والے حصے پر تھے، تو اس سے پہلے میں نے سبق اور غزل وغیرہ کمپلیٹ کرا دی ہیں۔ تو آج نظم نمبر 2 ہے، رامائن کا ایک سین۔ تو یہ والی نظم ہم پڑھیں اس سے پہلے جو اس کے لکھنے والے شاعر ہیں ان کے بارے میں تھوڑا سا جان لیتے ہیں، ہم ان کا تعارف دیکھتے ہیں۔ تو دیکھیے، یہ پنڈت برج نارائن چکبست ہیں۔ 1882 میں ان کی پیدائش ہوئی، 1926 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ پنڈت برج نارائن چکبست کی ولادت ایک کشمیری خاندان میں بمقام فیض آباد اتر پردیش میں ہوئی۔ انہوں نے لکھنؤ میں تعلیم حاصل کی۔ LLB کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد لکھنؤ ہی میں وکالت کرنے لگے۔ ان کا انتقال بریلی میں ہوا اور آخری رسوم لکھنؤ میں ادا کی گئیں۔ چکبست نے روایتی انداز سے شاعری شروع کی اور غزلیں بھی کہیں۔ جلد ہی وہ نظم گوئی کی طرف متوجہ ہو گئے، وطن پرستی کو موضوع بنایا۔ چکبست نے ہوم رول کے موضوع پر بہت سی نظمیں کہیں۔ ان کی نظموں میں قدرتی مناظر کی عکاسی، بیداری وطن کی جذبات، آزادی کی تڑپ اور درمندی کے پہلو نمایاں ہیں۔ ان کی کلام میں سلاست اور روانی پائی جاتی ہے۔ انہوں نے اپنے احباب، بزرگوں اور قومی رہنماؤں پر مرثیے لکھ کر ان کی سیرت کی عمدہ عکاسی کی ہے۔ ان کی نظموں کا مجموعہ صبح وطن اور مضامین کا مجموعہ مضامین چکبست کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔ تو یہاں تک ان کا ہمارا انٹروڈکشن ہو گیا کمپلیٹ۔ اب ہم نظم کی طرف بڑھیں گے۔ تو دیکھیے، ہماری یہ دوسری نظم ہے، رامائن کا ایک سین۔ تو میں آپ کو ایک ایک بند پڑھ کر اس کی تشریح کر دوں گی، یعنی ایکسپلین کر دوں گی آپ لوگوں کو۔ رخصت ہوا وہ باپ سے لے کر خدا کا نام، راہ وفا کی منزل اول ہوئی تمام۔ منظور تھا جو ماں کی زیارت کا انتظام، دامن سے اشک پونچھ کر دل سے کیا کلام۔ اظہار بے کسی سے ستم ہوگا اور بھی، دیکھا ہمیں اداس تو غم ہوگا اور بھی۔ تو ہم سیاق و سباق کے حوالے سے اگر تشریح کرتے ہیں تو اس طرح لکھیں گے کہ یہ بند کے اشعار جو ہیں پنڈت برج نارائن چکبست کی نظم رامائن کا ایک سین سے لیے گئے ہیں۔ اب اس کی تشریح پر آئیں گے ہم، تو ہر بند میں اسی طرح ہم بولیں گے، ہے نا۔ تو رام بنواس جانے سے پہلے جانے کے لیے باپ سے رخصت ہو کر ماں کے پاس پہنچے۔ بنواس پر جانے کے لیے پہلا مرحلہ تو باپ سے اجازت لینی تھی، اور اس کے بعد ماں سے یہ مرحلہ سخت تھا۔ رام چندر جی نے آنسوؤں کو اپنے دامن سے پوچھا اور دل میں کہا کہ مجھے روتا دیکھ کر ماں کا رنج، ماں کا دکھ جو اور بڑھ جائے گا، اور مجھے رنجیدہ اور افسردہ دیکھ کر پریشان ہو جائیں گی۔ تو اگلا ہم بند دیکھتے ہیں۔ دل کو سنبھالتا ہوا آخر وہ نونہال، خاموش ماں کے پاس گیا صورت خیال۔ دیکھا تو ایک در میں ہے بیٹھی وہ خستہ حال، سکتہ سا ہو گیا ہے یہ ہے شدت ملال۔ تن میں لہو کا نام نہیں، زرد رنگ ہے، گویا بشر نہیں کوئی تصویر سنگ ہے۔ تو اس والی بند میں جو پنڈت برج نارائن چکبست کہہ رہے ہیں کہ رام اپنے آپ کو سنبھالتا ہوا خاموشی کے ساتھ ماں کے پاس اس طرح پہنچا کہ ذہن میں اپنے دل میں یہ تھا اس کے کہ میں کوئی بغیر آہٹ کیے ہوئے جاؤں گا، بغیر بالکل خاموشی کے ساتھ، کہ انہیں کوئی خبر نہیں ہوگی کہ رام ان کے قریب کھڑے ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ ماں کو رنج کی وجہ سے سکتہ طاری ہو گیا، ایسا لگتا ہے کہ بدن میں خون نہیں رہا، اس لیے چہرہ زرد ہے اور وہ کسی مورت کی طرح خاموش ایک کونے میں بیٹھی ہیں۔ اب اگلے والے بند کی طرف ہم بڑھیں گے۔ دیکھیے، اگلا بند ہے، کیا جانے کس خیال میں گم تھی وہ بے گناہ، نور نظر پہ دیدہ حسرت سے کی نگاہ، جنبش ہوئی لبوں کو بھری ایک سرد آہ، لی گوشہ ہائے چشم سے اشکوں نے رخ کی راہ، چہرے کا رنگ حالت دل کھولنے لگا، ہر منہ تن زباں کی طرح بولنے لگا۔ تو اس والے بند میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ وہ غم زدہ ماں نہ جانے کس خیال میں کھوئی ہوئی تھی، حسرت بھری نظر سے اپنے بیٹے کو دیکھا اور ایک ٹھنڈی سی سانس لی۔
کچھ کہنے کے لیے ہونٹ ہلے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ دل پر جو کچھ گزر رہی تھی وہ چہرے سے ظاہر تھی۔ وہ خاموش تھی، لیکن اس کے جسم کے روئے کھڑے ہوئے تھے، جن سے صاف معلوم ہو رہا تھا کہ اس پر کیا بیت رہی ہے، وہ کتنی افسردہ اور ڈری ہوئی ہے۔ تو اگلے والے بند کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ دیکھیے، رو کر کہا خاموش کھڑے کیوں ہو میری جان، میں جانتی ہوں جس کے لیے آئے ہو تم یہاں، سب کی خوشی یہی ہے تو صحرا کو ہو رواں، لیکن میں اپنے منہ سے ہرگز کہوں گی ہاں، کس طرح بن میں آنکھوں کے تارے کو بھیج دوں، جوگی بنا کے راج دلارے کو بھیج دوں۔ تو اس والے بند میں رام کی ماں جو ہے رو کر اس نے کہا کہ میرے بیٹے، میں جانتی ہوں تم یہاں پر کس لیے آئے ہو، سب نے تمہیں جو ہے اجازت دے دی ہے، سب تمہیں رام جو ہے بنواس بھیجنا چاہتے ہیں، تو تم ان کی خوشی پوری کرو گے، مگر میں اپنے منہ سے تمہیں جانے کی اجازت نہیں دوں گی۔ اپنے آنکھوں کے تاروں کو کس طرح جوگی بنا کر جنگل میں بھیج دوں، میں یہ گوارا کر نہیں سکتی۔ ٹھیک ہے نا، تو ہمارے یہاں کر اس والے پیج کے بند ہو گئے کمپلیٹ۔ اب اگلے صفحے پر ہم چلتے ہیں۔ دیکھیے اگلے صفحے پر یہ والا بند ہے، لیتی کسی فقیر کے گھر میں اگر جنم، ہوتے نہ میری جاں کو سامان یہ بہم، ڈستا نہ صاحب بن کے مجھے شوکت و حشم، تم میرے لال تھے مجھے کس سلطنت سے کم، میں خوش ہوں پھونک دے کے کوئی اس تخت و تاج کو، تم ہی نہیں تو آگ لگاؤں گی راج کو۔ تو اس والے بند میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ رام کی ماں جو ہے کوشلیہ کہتی کہ اگر میں فقیر کے گھر میں پیدا ہوتی تو میرے ساتھ یہ ساز و سامان نہیں ہوتے، ہے نا، یہ مال دولت شان و شوکت سب سانپ بن کر مجھے ڈس رہے ہیں، تو یہ شان و شوکت نہ ہوتی، میں کسی فقیر کے گھر میں جنم لیتی تو یہ سب مجھے نہیں ڈستے۔ اس سے مراد ہے کہ اگر کسی غریب کے گھر میں پیدا ہوتی تو راج پاٹ نہ ہوتا، کوئی رام چندر جی کو بنواس جانے کے لیے نہیں کہتا۔ پھر وہ کہتی کہ میرے بیٹے، تم میرے لیے کسی سلطنت سے کم نہیں ہو، اگر تم میرے پاس نہیں ہو تو میں اس راج پاٹ کا کیا کروں گی، اسے آگ لگا دینا ہی بہتر ہے۔ اب اگلا بند دیکھیں گے ہم۔ سرزد ہوئے تھے مجھ سے خدا جانے کیا گناہ، مجھدار میں جو یوں میری کشتی ہوئی تباہ، آتی نظر نہیں کوئی امن و امان کی راہ، اب یہاں سے کوچ ہو تو عدم میں ملے پناہ، تقصیر میری خالق عالم بحل کرے، آسان مجھ غریب کی مشکل اجل کرے۔ تو اس والے بند میں کوشلیہ جی اپنے بیٹے رام سے کہہ رہی ہیں کہ خدا جانے میں نے کون سے گناہ کیے جو بیچ مجدار میں میری کشتی جو ہے پھنس کر تباہ ہو گئی، یعنی تم اس طرح جو ہے راج پاٹ چھوڑ کر جنگل جا رہے ہو، اب مجھ کو سکون و عافیت کا راستہ نظر نہیں آ رہا، اگر دنیا کو چھوڑ کر میں اس جگہ چلی جاؤں جہاں آدمی مرنے کے بعد جاتا ہے تو پھر میں اس مصیبتوں سے مجھے پناہ مل جائے گی، خدا میرا قصور معاف کر دے اور موت مجھ غریب کی مشکل آسان کر دے۔ تو یعنی وہ اپنے لیے جو ہے بیٹے کی جدائی میں کیا مانگ رہی، موت مانگ رہی ہے نا۔ اب اگلے بند پہ دیکھیے، سن کر زباں سے ماں کی یہ فریاد درد خیز، اس خستہ جاں کے دل پہ چلی غم کی تیغ تیز، عالم یہ تھا قریب کہ آنکھیں ہوں اشک ریز، لیکن ہزار ضبط سے رونے سے کی گریز، سوچا یہی کہ جان سے بے کس گزر نہ جائے، ناشاد ہم کو دیکھ کے ماں اور مر نہ جائے۔ تو اس والے بند میں یہ کہہ رہے ہیں، مطلب شاعر کہ ماں کی درد بھری باتیں سن کر رام کو جو ہے شدید صدمہ پہنچا، ایسا لگا کہ کسی نے دھاردار تلوار سے سینے پر وار کیا۔ ماں کی یہ حالت دیکھ کر رام کی آنکھوں میں آنسو آنے والے تھے، لیکن انہوں نے اس صدمے کو برداشت کیا اور سوچا کہ اس وقت اگر میں رو پڑوں گا تو ماں کی حالت جو اور خراب ہو جائے گی، وہ پہلے ہی مجبور اور بے بس ہے، میں اس طرح مجھے رنجیدہ دیکھ کر وہ کہیں مر ہی نہ جائے، ہے نا۔ تب آگے بڑھتے، پھر عرض کی یہ مادر ناشاد کے حضور، مایوس کیوں ہے آپ علم کا ہے یہ وفور،
صدمہ یہ شاہ کے عالم پیری میں ہے ضرور، لیکن نہ دل سے کیجیے صبر و قرار دور۔ شاید خزاں سے شکل آیا ہو بہار کی، کچھ مصلحت اسی میں ہو پروردگار کی۔ تو اس والے بند میں وہ اپنی حالت پر قابو پا کر اپنی غمزدہ ماں سے کہہ رہا ہے کہ آپ اس قدر رنجیدہ کیوں ہوتی ہیں، آپ اس قدر دکھی کیوں ہو رہی ہیں، کیوں مایوس ہو رہی ہیں۔ اس بڑھتی ہوئی عمر میں آپ کے لیے صدمہ برداشت کرنا مشکل کام ہے، لیکن آپ صبر و قرار سے کام لیجئے اور دل کو یوں پریشان نہ کیجیے۔ آپ جسے موسم خزاں پتجھڑ سمجھ رہی ہیں، ممکن ہے اسی سے بہار جو ہے عیاں ہوگی، یعنی نظر آئے گی، اور خدا کی جانب سے اس میں کوئی بھلائی ہوگی، یعنی اس میں خدا کی طرف سے کوئی مصلحت ہے، کوئی بھلائی چھپی ہوئی ہے۔ ہم اگلے والے شعر کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ دیکھیے، پڑتا ہے جس غریب پہ رنج و محن کا بار، کرتا ہے اس کو صبر عطا آپ کردگار۔ مایوس ہو کے ہوتے انسان گناہ گار، یہ جانتے نہیں وہ دانائے روزگار۔ انسان اس کی راہ میں ثابت قدم رہے، گردن وہی ہے امر رضا میں جو خم رہے۔ تو اس والی تشریح میں مطلب اس والے بند میں کہہ رہے ہیں کہ جس غریب شخص کو رنج و غم کا سامنا کرنا پڑتا، خدا اس کو صبر بھی دے دیتا ہے۔ اس عالم میں مایوسی گناہ ہے، عقل والے ان باتوں کو اچھا نہیں سمجھتے۔ انسان کو کٹھن راستوں میں بھی ثابت قدم رہنا پڑتا ہے اور رہنا ہی چاہیے۔ اللہ کی رضا کے سامنے گردن جھکا دینی چاہیے، یعنی جو اللہ کی رضا ہے وہی میں ہم کو اپنی رضا سمجھنی چاہیے، اسی کی رضا کے سامنے ہمیں اپنی گردن جھکا دینی چاہیے، یعنی اس کی رضا کو مان لینی چاہیے۔ تو یہ والا پیج ہمارا ہو گیا کمپلیٹ۔ تو ہم نیکسٹ پیج پر ہم چلیں گے۔ دیکھیے اب یہاں پر جو ہے یہ والی بند میں اکثر ریاض کرتے ہیں پھولوں پہ باغباں، ہے دن کی دھوپ رات کی شبنم انہیں گراں، لیکن جو رنگ باغ بدلتا ہے ناگہاں، وہ گل ہزار پردوں میں جاتے ہیں رائے گاں، رکھتے ہیں جو عزیز انہیں اپنی جاں کی طرح، ملتے ہیں دستیاز وہ برگ خزاں کی طرح۔ تو اس والے بند میں کہہ رہے ہیں کہ اکثر باغباں باغ میں بہت محنت کرتے ہیں، پھولوں کی سخت دیکھ بھال کرتے ہیں، دن کی دھوپ رات کو گرنے والی اوس کے قطرے انہیں ناگوار لگتے ہیں کہ کہیں پھول کی پتیاں جو ان سے خراب نہ ہو جائیں، لیکن اچانک ایک وقت وہ آتا ہے کہ موسم بہار خزاں میں تبدیل ہو جاتا ہے، درخت کے پتے پھول سوکھ کر جھڑ جاتے ہیں۔ وہ باغباں جو ان پھولوں کو اپنی جان کی طرح عزیز رکھتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں، اب ان کا یہ حال دیکھ کر اپنے ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں۔ برگ خزاں کی طرح سے مراد ہے کہ درختوں کے پتے آپس میں ٹکرا کر گر جاتے ہیں، زمین پر ایک دوسرے پر اس طرح پڑے ہوتے ہیں کہ انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ یعنی خزاں کا جب موسم آتا ہے تو پتے سوکھ کر نیچے گرنے لگتے ہیں نا، تو اسی کی بات کر رہے ہیں۔ اب اگلے بند دیکھیے، لیکن جو پھول کھلتے ہیں صحرا میں بے شمار، موقوف کچھ ریاض پہ ان کی نہیں بہار، دیکھو یہ قدرت چمن آرائے روزگار، وہ ابر و باد وہ برف میں رہتے ہیں برقرار، ہوتا ہے ان پہ فضل جو رب کریم کا، موج سموم بنتی ہے جھونکا نسیم کا۔ تو اس والی بند میں رام اپنی ماں کوشلیہ کو سمجھا رہے ہیں کہ جنگل میں بے شمار پھول کھلتے ہیں، وہاں ان کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، بس قدرت ہی انہیں دیکھتی ہے، انہیں سنوارتی ہے۔ بادل برسیں، تیز ہوائیں چلیں، برف گرے، وہ اسی طرح بے قرار رہتے ہیں، پر خدا کا فضل و کرم ہوتا ہے۔ گرم ہوا بھی ان کو، گرم ہوا ہو یا ٹھنڈی ہوا، گرم ہوا یا لو ان کے لیے جو ہے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا بن جاتی ہے، یعنی جو نسیم مطلب کوئی سی گرم ہوا یعنی کوئی تکلیف ہوتی ہے تو وہ ٹھنڈی ہوا کا جھونکا جو ان کے لیے قرار پہنچاتا ہے۔ اب اگلی بند دیکھتے ہیں ہم۔ اپنی نگاہ کرم کار ساز پر صحرا چمن بنے گا وہ ہے مہرباں، اگر جنگل ہو یا پہاڑ، سفر ہو کہ حضر، رہتا نہیں وہ حال سے بندے کے بے خبر، اس کا کرم شریک اگر ہے تو غم نہیں، دامان دشت دامن مادر سے کم نہیں۔ تو اس والے بند میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ
رام کہہ رہے ہیں کہ میری نظر تو اس بگڑے کام بنانے والے خدا پر ہے، خدا نے چاہا تو صحرا بھی میرے لیے چمن بن جائے گا، یعنی صحرا بھی جو ہے باغ بن جائے گا، بندہ کہیں بھی رہے، خواہ وہ جنگل میں رہے، پہاڑ میں ہو، سفر کر رہا ہو یا کہیں ٹھہرا ہو، خدا اس کے ہر حال سے واقف ہوتا ہے۔ اگر اس کا کرم میرے ساتھ ہے، یعنی اس خدا کا کرم میرے ساتھ ہے، تو جنگل کی وسعت بھی میرے لیے ماں کی آغوش بن جائے گی، یعنی دامن مادر بن جائے گی، ہے نا، ماں کی جو ہے گود سے کم نہیں ہوگی۔ تو یہیں پر جو ہے دیکھیے ہماری پوری نظم ہو گئی کمپلیٹ۔ تو یہ لکھنے والے جو شاعر ہیں ان کا نام ہے۔ تو یہاں پر جو ہے نظم کا جو مرکزی خیال ہے وہ یہ ہے کہ اس نظم میں جو ہے چکبست نے رام چندر جی کی فرما برداری اور سعادت مندی کو ایسے انداز اور الفاظ میں بیان کیا ہے کہ آنکھوں کے سامنے پورا منظر آ جاتا ہے۔ اس نظم کا مقصد اور مرکزی خیال یہ ہے کہ رام چندر جی ایسے فرما بردار بیٹے ہیں کہ انہوں نے اپنے باپ کے قول کی خاطر تخت و تاج چھوڑ دیا، اپنے سوتیلے بھائی بھرت کو راج پاٹ سونپ کر 14 برس کے بنواس کے لیے چلے گئے، اور رام نے باپ کا حکم ماننے اور سعادت مندی کی جو مثال پیش کی ہے، ہندوستان کی تاریخ میں ایسی دوسری مثال نظر نہیں آتی۔ ٹھیک ہے نا، تو یہاں پر ہماری نظم ہو گئی کمپلیٹ، میں نے نظم کا مرکزی خیال بھی بتا دیا۔ اب یہاں پر دیکھیے ہمارے جو ہے مشق یعنی ایکسرسائز اسٹارٹ ہے۔ لفظ و معنی دیکھیے، زیارت کسی متبرک مقام یا چیز یا شخص کو عقیدت سے دیکھنا، کسی مقدس مقام کا سفر کرنا، اس کو کہتے ہیں زیارت۔ ستم یعنی ظلم۔ تو یہ والا صفحہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اب اگلے صفحے پر ہم چلیں گے۔ نونہال، پودا کم عمر بچہ، سختہ بے حس و حرکت ہو جانے کا مرض، ملال رنج بشر انسان، تصویر سنگ مجسمہ پتھر کی تصویر پتھر کی مورت، دیدہ حسرت حسرت بھری نگاہ، گوشہ ہائے چشم آنکھ کے کونے، موئے تن جسم کے بال، جوگی فقیر بہم ساتھ ساتھ اکٹھے، شوکت و حشم شان و شکا رعب داب، سرزد ہونا پیش آنا واقع ہونا، منجھدار بھنور دریا کے بیچوں بیچ، کوچ کرنا روانہ ہونا، عدم آخرت غیر موجود ہونا، تقصیر قصور غلطی، بحل کرنا معاف کرنا، اجل موت، درد خیز درد اٹھانے والا، گریز بچنا، ناشاد ناخوش۔ تو یہ والا پیج بھی ہمارا جو ہے کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے ہم نیکسٹ پیج پر چلتے ہیں۔ دیکھیے تو یہاں پر بھی الفاظ معنی ہے، یہاں پر ہے دیکھیے علم، علم غم، وفور زیادتی، شاک سخت دشوار، عیاں ظاہر، رنج و محن دکھ درد غم تکلیف، امر رضا اللہ کی مرضی، خم ٹیڑھا پن، ریاض بہت سے باغ، ناگہاں اچانک، رائے گاں بیکار، دست یاس ملنا افسوس سے ہاتھ ملنا۔ اس کے بعد ہے برگ خزاں، خزاں کے پتے، برگ کا مطلب ہوتا ہے پتے، خزاں کے پتے، موقوف منحصر ملتوی، موج سموم گرم ہوا، جھلسا دہلی میں جھلسا دینے والی ہوا، لو، نسیم ٹھنڈی ہوا، کارساز کام بنانے والا یعنی اللہ، حضر ایک جگہ، قیام ٹھہراؤ، دشت جنگل، دامان مادر ماں کی گود ماں کی آغوش۔ تو ہمارا یہ پیج بھی ہو گیا ہے کمپلیٹ۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں نیکسٹ پیج پر۔ تو دیکھیے یہاں پر غور کرنے کی بات ہے، اس نظم میں ماں اور بیٹے کے جذبات کی عکاسی کی گئی ہے۔ ایودھیا کے راجا دشرتھ کی 3 بیویاں تھیں، کوشلیہ، کیکئی اور سمترا۔ رام چندر جی کوشلیہ کے بیٹے تھے۔ جب تخت پر رام چندر جی کے بیٹھنے کا وقت آیا تو ان کی سوتیلی ماں کیکئی نے اپنا لیا ہوا وعدہ راجا دشرتھ کو یاد دلا دیا۔ آخر کار رام چندر جی کو 14 برس کا بنواس ملا۔ نظم کے سین میں رام چندر جی کا اپنی ماں کوشلیہ سے رخصت ہونا بہت پردرد انداز میں دکھایا گیا ہے۔ تب یہاں پہ دیکھیے ہمارے سوال و جواب شروع ہوتے ہیں۔ تو دیکھیے سوالوں کے جواب لکھیے۔ یہاں پر 5 سوالات ہیں تو 5 کے جوابات بھی ریڈی ہو گئے۔ پہلا سوال ہے، راہ وفا کی منزل اول ہوئی تمام، یہ کہہ کر شاعر نے کس طرف اشارہ کیا ہے؟ تو جواب دیکھ لیجئے۔ تو دیکھیے جواب ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ رام نے اپنے باپ کے
قول کو نبھانے کے لیے 14 برس کے بنواس کے لیے تیار ہو گئے اور ایک فرما بردار بیٹے ہونے کا ثبوت دیا۔ سوال نمبر 2 ہے، مندرجہ الفاظ شاعر نے کس کے لیے استعمال کیے ہیں؟ صورت خیال، خستہ حال، شدت ملال، تصویر سنگ۔ صورت خیال رام چندر جی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ مصرع ہے، خاموش ماں کے پاس گیا۔ صورت حال، خستہ حال، شدت ملال، تصویر سنگ رام کی ماں کوشلیہ کے لیے استعمال ہوئے ہیں۔ اب تھرڈ کویشچن ہے، تیسرا، شاعر کے خیال میں شوکت و حشم سانپ بن کر کس طرح ڈس رہا ہے؟ تو جواب دیکھیے، سانپ کا ڈسنا انسان کو نقصان پہنچاتا ہے، اسی طرح مال و دولت کی زیادتی اور شاہی ٹھاٹ باٹ راج پاٹ کی طرف بہت سے لوگ للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ اگر رام کسی عام آدمی کے بیٹے ہوتے تو کوشلیہ جی کو یہ دن نہیں دیکھنے پڑتے۔ کیکئی نے اپنے بیٹے بھرت کو تخت پر بٹھانے کا قول راجا دشرتھ سے لیا اور کوشلیہ جی کو محسوس ہوا کہ رام کا بنواس کے لیے جانا ماں کے لیے سانپ کے ڈسنے کے برابر ہے۔ اب سوال نمبر 4 ہے، موئے تن زبان کی طرح بولنے سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ تو جواب دیکھیے، تو دیکھیے، خوف یا صدمے میں جس کے بال یا روئیں کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ یہ اس حالت کو بیان کرنا چاہتے ہیں جو ان پر گزری۔ چونکہ ہم زبان سے اپنی بات کہتے ہیں، اس لیے چکبست نے یہ شاعرانہ انداز میں کہا ہے کہ موئے تن زبان کی طرح بولنے لگا۔ سوال نمبر 5 ہے، چھٹے اور ساتویں بند کی تشریح کیجیے۔ تو جواب دیکھ لیجیے، تو دیکھیے، چھٹے بند میں کوشلیہ جی اپنے بیٹے رام سے کہہ رہی ہیں کہ خدا جانے مجھ سے کون سے گناہ ہوئے جو بیچ مجھدھار میں میری کشتی پھنس کر تباہ ہو گئی، یعنی تمہیں اس طرح جو ہے راج پاٹ چھوڑ کر جنگل جانا پڑ رہا ہے۔ اب مجھ کو سکون و عافیت کا راستہ نظر نہیں آتا۔ اگر دنیا کو چھوڑ کر میں اس جگہ چلی جاؤں جہاں آدمی مرنے کے بعد جاتا ہے تو پھر ان مصیبتوں سے پناہ ملے گی۔ خدا میرے قصور معاف کر دے اور موت مجھ غریب کی مشکل آسان کر دے۔ اب ساتویں بند کی تشریح دیکھیے کہ ماں کی دکھ بھری باتیں سن کر رام کو شدید صدمہ پہنچا، ایسا لگا کسی نے تیز تلوار سے سینے پر وار کیا ہو۔ ماں کی حالت دیکھ کر رام کی آنکھوں میں آنسو آنے والے تھے، لیکن انہوں نے اپنے صدمے کو برداشت کیا اور سوچا کہ اگر میں اس پر وقت رو پڑا تو ماں کی جو ہے حالت اور بھی خراب ہو جائے گی۔ وہ پہلے سے مجبور اور بے بس ہیں، اس طرح میں ان کو اور رنجیدہ نہیں کر سکتا۔ اگر وہ مجھے اس طرح روتا ہوا دیکھ لیں گی تو وہ دکھی ہو کر کہیں مر ہی نہ جائیں، ٹھیک ہے نا۔ تو چھٹے اور ساتویں کی تشریح ہو چکی ہے۔ اب ہمارا عملی کام ہو گیا شروع۔ اس نظم میں سے جو ہمیں متضاد الفاظ یعنی اپوزٹ ورڈ تلاش کر کے لکھنے، تو یہ بھی میں نے کر دیا، دیکھ لیجیے گا۔ نظم سے ایک لفظ ناشاد آیا جس کے معنی خوش نہ ہونے کے ہیں، لیکن اگر ہم اس میں سے نہ ہٹا دیں تو لفظ شاد بن جائے گا جس کے معنی ہے خوش ہونے کے۔ آپ بھی ایسے ہی کچھ الفاظ لکھیے جس میں نا کا استعمال ہوتا ہے، یعنی نا لگائیں گے تو نا ہو جاتا ہے نا، نہیں، ناشاد یعنی خوش نہیں، اور شاد کا مطلب ہوتا ہے خوش۔ تو آپ دیکھ لیجیے آنسر۔ تو دیکھیے نظم کے متضاد الفاظ: بشر، تصویر سنگ، حضر، سفر، دامان دشت، دامان مادر، شوکت و حشم، رنج و محن، موج سموم، نسیم، جنگل، پہاڑ۔ اب نا کے ساتھ لفظوں کا استعمال دیکھیے: ناراض، نادان، ناچار، ناکارہ، ناکام۔ اب نظم میں آئی اضافتیں۔ نظم میں کون کون سی اضافتیں آئیں؟ یہ راہ وفا، تو پہلے لفظ کے نیچے جو زیر ہوتا ہے اس کو اضافت کہتے ہیں۔ منزل اول، اظہار بے بسی، صورت خیال، شدت ملال، تصویر سنگ، نور نظر، دیدہ حسرت، موئے تن، تیغ تیز، عالم پیری، دانائے روزگار، امر رضا، برق خزاں، دامان دشت، دامان مادر۔ اب اس کے بعد نیکسٹ کویشچن ہے عملی کام کا کہ نظم میں کچھ الفاظ آئے ہیں، ایسے الفاظ آئے جن میں دو لفظوں کے درمیان واو کا استعمال ہوا، جیسے شوکت و حشم۔ شوکت اور حشم علیحدہ لفظ ہیں لیکن دونوں کے درمیان واو کا استعمال کیا گیا، اس طرح یہ لفظ ملا کر پڑھے جائیں گے، شوکت و حشم۔ دو لفظوں کو اس طرح ملانے والا جو واو ہوتا ہے نا، اس کو حروف عطف کہتے ہیں۔ اس نظم میں حروف عطف کے ساتھ یہ الفاظ آئے:
تخت و تاج، امن و امان، صبر و قرار، رنج و محن، ابر و باد و برف. ٹھیک ہے نا. تو پہلے والا جو واؤ، پہلے والے حروف سے واؤ کو ملا دیں گے. جیسے ہم یہ ہے نا تخت و تاج، تو تے کے ساتھ واؤ کو ملا کے تختو پڑھا ہم نے. جیسے یہاں پر شوکت و حشم ہے نا. تو دیکھیے عملی کام کا اضافت ہم نے یہ کر لیا ہے نا. تو اضافت کی بھی نشاندہی ہم نے کر دی ہے. واؤ کا استعمال وہ بھی بتا دیا. کیسے واؤ جو دو لفظوں کے بیچ میں آتے ہیں اس کو حروف عطف کہتے ہیں. اب اس کے بعد جو ہے مندرج ذیل الفاظ کے معنی لکھے اور ان کو جملوں میں استعمال کیجیے. تو یہ بھی دیکھ لیجیے آپ. تو دیکھیے پہلا لفظ ہے بہم، یعنی ساتھ ساتھ اکٹھے. اسکول کی کلاس اور کھیل کے میدان میں سبھی طالب علم بہم ہوتے ہیں. اشک ریز، آنسو بہانا، رونا. کسی پریشانی میں اشک ریز ہونے کے بجائے ہمت سے کام لینا چاہیے. خالق عالم یعنی دنیا کو پیدا کرنے والا یعنی اللہ. اللہ ہی خالق عالم ہے، اس کے سوا کوئی اور نہیں. عیاں ظاہر، سامنے. انسان ہی نہیں، کائنات کی ہر شے سے خدا کی قدرت عیاں ہے. رنج و محن، دکھ درد تکلیف. وقت بدلتا رہتا ہے، آج رنج و محن، کل عیش و عشرت. مجدار یعنی بھنور، کبھی کبھی مجدار میں پھنس کر بھی کشتی دریا کنارے صحیح سلامت پہنچ جاتی ہے. الموفور یعنی رنج و غم، زیادتی، کثرت. وفور علم میں گھبرانا نہیں چاہیے بلکہ خدا سے بہتری کی امید کرنی چاہیے. تو ہمارے یہ کمپلیٹ ہو گئے جملوں میں استعمال. تو دیکھیے یہیں پر ہمارے سارا ورک کمپلیٹ ہو گیا نا. عملی ورک کام جو ہم نے کرا تھا وہ بھی مکمل ہو چکا ہے. تو یہیں پر میں اپنی ویڈیو میں مکمل کر رہی ہوں. امید ہے کہ جو کچھ میں نے آپ لوگوں کو ایکسپلین کیا ہے اچھی طرح سے سمجھ میں آ رہا ہوگا، اور میری ویڈیو بھی آپ لوگوں کو اچھی لگ رہی ہوگی. اچھی لگ رہی تو اسے لائک کیجیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ جو ضرورت مند دوست وغیرہ ہوں ان کی ضرورت پوری ہو سکے، ان کا ہیلپ ہو سکے. اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے آپ لوگ میری بھی ہیلپ کیجیے، میری ہمت بڑھائیے. ہماری اگلی ملاقات اگلی نظم میں ہوگی. تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.